وہ جس کا نام الخبیر ہے یعنی خبر رکھنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری سسکیوں سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے یعنی محبت کرنے والا، پھر وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ جس کا نام الوکیل ہے یعنی کام بنانے والا، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ وہ جس کا نام ہی ہے المتین یعنی طاقت والا، پھر وہ کیسے تمہیں کمزور رہنے دے سکتا ہے؟ انسان جب تکلیف میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے نا، تو اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو سنتا ہے۔ جب وہ اللہ کو اپنے دل کا حال سناتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے نا، تو اللہ بھی اس کی تکلیف کو زر سے مٹا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو خدا حضرت زلیخا کو بڑھاپے سے جوان کر سکتا ہے، نبین سی آنکھیں نور کر سکتا ہے، حضرت یوسف دے سکتا ہے، بے شک وہ آپ کو بھی آپ کا من پسند شخص دے سکتا ہے، بس اپنے اندر سچی اور مخلصی رکھیں۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ وہ شخص اب کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر صرف وہ نہیں جو لکھ دیا گیا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے دعا کا۔ اللہ نے اپنے لکھے ہوئے تقدیر کے باوجود انسان کو اختیار دیا ہے کوشش کرنے کا۔ کوشش اور دعا کرنے سے نصیب بدل جاتی ہے۔ ہر چیز تمہارے نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزوں کے لیے اللہ نے دعاؤں کا اختیار دیا ہے۔ اگر تم شدت سے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کر رہے ہو تو یقیناً اللہ وہ تمہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز آپ نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے، بس دعا ہی ہے جو نصیب کو بدل سکتی ہے۔ جب ہم اللہ سے کسی بڑی چیز کی خواہش کر بیٹھتے ہیں نا، پھر اللہ پاک ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس چیز کے قابل بناتا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی ہو۔ اللہ پر توکل کرنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے، راستے کتنے ہی بند ہو، منزل کتنی ہی دور ہو، حوصلہ ہارنے نہیں دینا۔ جب موسیٰ کو راستہ بند نظر آیا تو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ان کے لیے سمندر کو الگ کر دے گا، لیکن انہیں اللہ پر توکل تھا کہ وہ کوئی تو راستہ ضرور نکالے گا، اور اللہ نے ان کے لیے اپنے معجزات کا راستہ دکھایا۔ خدا تمہارا بھی ہے وہی ہے جو موسیٰ کا ہے، بس کمی ہمارے توکل میں ہے۔ اور تم کہتے ہو تمہاری تہجد کی دعائیں رد کیسے ہو گئی؟ تو پھر سنو، اللہ کبھی بھی مخلص دلوں کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ وہ سنبھال لیتا ہے تمہارے مخلص جذبات، کبھی خود کے لیے تو کبھی کسی دوسرے مخلص شخص کے لیے جس کے تم نکاح میں جاؤ گے۔ تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے میں، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دعائیں پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو دعائیں نصیب کا لکھا بھی بدل سکتی ہے۔ قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اگر آپ کسی کو دعا میں مانگ رہے ہو اور آپ کو معلوم نہیں کہ وہ شخص آپ کی تقدیر میں ہے یا نہیں، تو ایک نشانی ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر کبھی آنسو بہائے ہیں، اور روتے روتے کیا ایسا فیل ہوا ہے کہ اچانک سے آپ کا دل سکون میں آ گیا ہو؟ ایسے جیسے سجدے میں رکھے گئے سر پہ اللہ نے ہاتھ رکھا ہو اور کہا ہو، بس میرے بندے بس، سب جانتا ہوں میں، سب دیکھ رہا ہوں، تیرے ساتھ ہوں، تیرے پاس ہوں، اور اچانک آپ چپ ہو جاؤ۔ جب تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے مانگتے ہو، اللہ تمہیں وہ چیز ضرور عطا کرے گا۔ اللہ تمہارے طرف ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تو تمہارے دلوں کی حال سے بخوبی واقف ہے۔
وہ تمہارے دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا، تمہیں بس صبر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کو راضی ہی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں سجدے تک لاتا ہی کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ حاصل لا حاصل کچھ بھی نہیں، بس بات اس کے حکم کی ساری ہے۔ اس نے انتظار کی گھڑی تمہاری بہتری کے لیے بڑھائی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا کیونکہ وہ تمہارا رضا میں راضی ہے، وہ تقدیر میں ہے، تبھی تو تمہارا زبان پہ وہ ایک ہی شخص کی دعا اب تک جاری ہے۔ اللہ نواز دے گا ہر اس چیز سے جس کے لیے تمہارا دل ترستا ہے، جس کے لیے تم رات بھر سو نہیں پاتے، جس کے لیے تمہارے دل میں بے سکونی ہے، جس کے لیے تم سجدوں میں بچوں کی طرح روتے ہو۔ تم اس پر اتنا یقین رکھو گے تو وہ کیسے مایوس ہونے دے گا تمہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز ہمارے دل کو بھا جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں اور کچھ لوگ ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں لیکن ہمارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں کو پانے کی تصور ہم نے کہانی کے آغاز میں کیا ہوتا ہے وہ ہمیں اس کہانی کے اختتام میں ملتی ہے۔